بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات گرامی، یوم عاشوراء یہ ایک انتہائی زیادہ معزز، محترم اور فضیلت والا دن ہے۔ یہ دن نہ صرف اسلام کے اندر بلکہ یہودیوں اور مشرکین کے ہاں بھی انتہائی زیادہ عظمت والا دن مانا جاتا تھا۔ قریش مکہ عاشوراء کے دن محرم کی 10 تاریخ کو بیت اللہ کا غلاف بھی بدلتے تھے اور اس دن کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور قیاس یہی ہے کہ یہ کچھ ایسی سنتیں تھیں جو کہ سنت ابراہیمی ان لوگوں کے ہاں منتقل ہوئی تھی۔ اس وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سنتوں پر بھی عمل کیا کرتے تھے جو کہ خرافات، بدعات اور شرکیہ افعال و اعمال سے مبرہ اور پاکیزہ ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکین مکہ کے ساتھ عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کی تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عاشوراء کے روزے کے حوالے سے بہت ساری احادیث موجود ہیں اس کی فضیلت کے اعتبار سے، لیکن ان احادیث کی سندیں اور ان کے ضعف کے اعتبار سے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو لوگوں کی بنائی ہوئی تھیں، گھڑی ہوئی تھیں، ان کو حدیث کا درجہ دے دیا گیا، حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ عاشوراء کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان سے جو گناہ سرزد ہوا وہ بھی عاشوراء کے دن ہوا، اور اللہ رب العزت نے ان کی جو توبہ قبول کی وہ بھی عاشوراء کے دن کی تھی۔ یہ تمام احادیث ضعیف ہیں، لیکن جو صحیح حدیث ہم تک پہنچتی ہے وہ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں روزہ رکھا کرتے تھے عاشوراء کا، محرم کی 10 تاریخ کا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں آ کر دیکھا کہ یہاں پر یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کس چیز کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ کو بتلایا گیا کہ یہودی اس دن کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے لشکریوں سے آزادی دی تھی۔ تو چونکہ یہ خوشی کا دن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ فرعون کیسے بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش بن کر ٹوٹا تھا، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بلاء عظیم کا نام دیا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بچوں کو وہ زندہ ذبح کر دیا کرتا تھا اور بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش جب بنی اسرائیل سے ٹلی تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے اس دن کا روزہ رکھا، اور وہ دن کون سا تھا؟ وہ محرم کی 10 تاریخ تھی، یوم عاشوراء تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ یہ یہودی اس دن کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو نبی کا بھائی ہوتا ہے، اس لیے میں موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہونے کے تناظر میں ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس خوشی کو مناؤں جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے لیے روزہ رکھ کر منائی۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا۔ اسی طرح اس روزے کی فضیلت اس حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے جو کہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ میں خود بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی ہم بھوکھا رکھا کرتے تھے تاکہ ان کی روزے کی پریکٹس ہو سکے، اور جب ہمارے بچوں کو بھوک یا پیاس لگتی تھی تو ہم ان کو کھلونے دے دیا کرتے تھے تاکہ ان کو ہم پہلا دیں اور سارا دن اسی طرح روزے کی حالت میں گزر جائے اور وہ ہمارے ساتھ افطار کریں۔ تو
اس حدیث سے یہ پتہ چلا جہاں پر بڑوں کو روزہ رکھنا چاہیے وہاں پر چھوٹوں کو بھی اس کی ترغیب دلانی چاہیے، حتی الامکان جتنا ممکن ہو سکے چھوٹے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دلانی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو کہ صحیح بخاری کی ہے، 2005 حدیث نمبر ہے، جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو یہودی نئے کپڑے پہنتے تھے اور ان کی خواتین زیور پہنا کرتی تھیں، خوشی مناتی تھیں۔ تو جب ہم نے مدینہ میں یہودیوں کی یہ حالت دیکھی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے دریافت کیا کہ ہم کیا کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا فَصُومُوا أَنْتُمْ، تم اس دن روزہ رکھ لیا کرو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کون سی چیز اس دن کے لیے پسند کی ہے، وہ اس دن کا روزہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، 1162 اس حدیث کا نمبر ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بات کہی جب آپ سے یہ دریافت کیا گیا کہ اس روزے کا اجر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کے روزے جو شخص رکھتا ہے، اس دن کا جو شخص روزہ رکھتا ہے، یکفر السنۃ الماضیہ، اس کے 1 سال کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس روزے سے ہر مسلمان کو استفادہ کرنا چاہیے، اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے اور اپنے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کروانے چاہیے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ وہ گناہ ہے جو صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ان میں شامل نہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہیں، بڑے بڑے وہ گناہ ہیں جو توبہ کے بنا کبھی معاف ہوتے نہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی کا مال کھایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی زمین ہتھیائی ہے، تو یہ روزہ رکھنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے 1 سال کے گزشتہ، اس سے مراد وہ گناہ ہیں جو صغائر گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کیے جاتے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ تگ و دو کرنی چاہیے، یہ جد و جہد کرنی چاہیے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھے، اور جو اللہ رب العزت نے اس روزے کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کی ہے، پیش کی ہے، اس کو ہر مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دن سے خوب مستفید ہونے کی اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے یہ موقع رکھے ہیں جن کے اندر ہم نیک اعمال کر سکتے ہیں، ہم ان نیک اعمال کو کر کے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت ہم حاصل کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔